إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید میں ہماری تربیت کا، ہماری اصلاح کا بہت سامان موجود ہے۔ قرآن مجید بیسیکلی تربیت کی کتاب ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، لوگوں کو قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے تھے۔ یہی معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خطبات کا ہے، جمعے کا خطبہ ہو، عید کا خطبہ ہو، نکاح کا خطبہ ہو، سب خطبات میں ہمیں کثرت سے قرآن مجید کی آیات نظر آتی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ نبی کی زندگی کا ایک بڑا مقصد اپنی امت کی اصلاح، لوگوں کا تزکیہ، ان کے باطن کی اصلاح احوال جسے ہم کہتے ہیں۔ انسان کی کیفیتیں، اندر کی کیفیتیں بگڑ جاتی ہیں، دلوں پہ میل آ جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے، انسان نیکی کرنا چاہتا ہے، نیکی کر نہیں پاتا، برائی سے بچنا چاہتا ہے، برائی سے بچنا اس کو پہاڑ معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ جو ساری کیفیات ہیں، ان کیفیات کی اصلاح، اسی کو اصطلاح میں ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ نفس کے لیے جس چیز کو ٹول بنایا، جس چیز کو ذریعہ بنایا، وہ قرآن مجید ہے۔ تو قرآن میں ہمارے لیے تربیت کا بہت سامان موجود ہے۔ یہ جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی قرآن مجید کی، سورہ مومنون کی شروع کی آیات ہیں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو ڈیفائن کیا کہ مومن کون ہے۔ ایک یہ کہ آپ کسی کو مومن سمجھتے ہیں، یا بہت سے لوگ ہیں جو سوسائٹی میں اپنے آپ کو مومن کا ٹائٹل دے دیتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، یا اصلی مومن تو ہم ہی ہیں۔ قرآن یا اللہ کی کتاب یا اللہ سبحانہ و تعالی کس طرح سے مومن کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ مومن کون ہے؟ تو قرآن نے کہا کہ مومن اللہ کی نگاہ میں، اللہ کی نظر میں وہ ہے کہ جس میں یہ 6 صفات ہیں۔ اور بندہ مومن کی سب سے پہلی صفت وہ نماز ہے۔ نماز نہیں ہے تو کس چیز کا ایمان؟ تو قرآن نے یہاں سورہ مومنون میں جب اللہ کے بندوں کی، مومنات کی صفات بیان کی، تو عجیب بات یہ ہے کہ 6 صفات میں سے پہلی صفت بھی نماز سے متعلق ہے، آخری بھی نماز سے متعلق ہے۔ اللہ نے آغاز یہاں سے کیا، قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہے۔ ہمارے ہاں کامیابی کے معیارات بدل گئے۔ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی سٹوریز وائرل ہو جاتی ہیں، خاص طور پہ ایک پورا طبقہ پیدا ہو گیا جنہیں ہم موٹیویشنل سپیکرز کہتے ہیں۔ اب ان موٹیویشنل سپیکرز کی یہاں ایک اصطلاح بڑی عام ہے، سکسیس سٹوری۔ اب اس کے نزدیک سکسیس سٹوری کیا ہوتی ہے کہ تندور پہ روٹیاں لگانے والا، اس نے گریجویشن کر لیا اور پنجاب یونیورسٹی سے اور گولڈ میڈل لے لیا۔ اب وہ کالم نگار ہے تو اپنے کالم میں اس کا تذکرہ کرتا ہے
کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہے تو اس کے ذریعے لوگوں کو موٹیویشن دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہمارے یہاں سکسیس کے معیارات بدل چکے ہیں، لوگوں نے دنیا کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھ لیا۔ دین میں دنیا کی کامیابی بھی مطلوب ہے، ریکوائرڈ ہے، ظاہری بات ہے کہ ہمارے دین میں دنیا کا انکار نہیں، لیکن اصل کامیابی جسے قرآن مجید کامیابی کہتا ہے، جسے قرآن مجید فلاح کہتا ہے، وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ کامیاب آدمی دیکھنا چاہتے ہو، کامیاب آدمی بننا چاہتے ہو، تو اللہ کی نظر میں تو کامیاب پھر مومن ہے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ مومن کون ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ بھائی مومن وہ ہے کہ جس میں 1 2 3 4 5 6 یہ 6 صفات ہوں، یہ 6 کوالٹیز ہوں تو وہ مومن ہے۔ فرمایا قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہو چکے، دنیا اور آخرت کی کامیابی ان کو حاصل ہو چکی۔ اب جب مومن کو اللہ نے ڈیفائن کرنا شروع کیا، بیان کرنا شروع کیا، تو کیا کہا؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ مومن وہ ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع سے کام لیتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلی چیز مومن کی صفات میں سے یہ ہے کہ خشوع خضوع والی نماز پڑھنی ہے۔ صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، نماز پڑھنا کافی نہیں، بلکہ خشوع خضوع والی نماز۔ خشوع خضوع والی نماز کو آسان الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا، کنسنٹریشن کے ساتھ نماز پڑھنا۔ تو نماز تو بندہ مومن نے پڑھنی ہے۔ تو اب یہ چیز مفقود ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ خود قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ نماز بے حیائی کے کاموں سے بھی روکتی ہے، گناہ کے کاموں سے بھی روکتی ہے۔ اب لوگ نماز بھی پڑھی جا رہے ہیں، گناہ پہ گناہ بھی کیے جا رہے ہیں، تو نماز انہیں ان کے گناہ سے کیوں نہیں روک رہی؟ ایک نمازی آدمی رشوت بھی لے رہا ہے، ایک نمازی آدمی جو ہے مطلب نماز بھی نہیں چھوڑے گا، بندہ بھی نہیں چھوڑے گا۔ ایک خاص قوم کے بارے میں تو یہ بھی معروف ہے، نماز بھی نہیں چھوڑتے تو بندہ بھی نہیں چھوڑتے۔ تو اب یہ سب ہم نے کیسے جمع کر لیا؟ یہ اس لیے کہ جب ہم نے نماز کو ایک ایکسرسائز بنا لیا، نماز میں وہ خشوع خضوع نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں تھا۔ ہمارے ہاں نماز کے ظاہر پہ بہت توجہ دی گئی۔ یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنے بڑے بڑے اسکول آف تھاٹ ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، ان کے بڑے بڑے علماء کی کتابیں آپ کو نماز کے ظاہری مسائل پہ تو مل جائیں گی۔ مثال کے طور پہ اس پہ کہ جی رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، آمین بالجہر کے ساتھ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، فاتحہ خلف الامام کے ساتھ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، ان مسائل کے اوپر ہر مسلک کے علماء نے کتابیں لکھی۔ نماز کا ایک ظاہری سٹرکچر ہے نا کہ نماز کیسے پڑھنی، تو لوگوں نے صرف نماز اسی کو سمجھ لی، حالانکہ نماز تو اصل میں وہ اس کی اسپرٹ تھی، اس کی روح تھی۔ اگر وہ روح باقی رہتی تو اللہ کے ساتھ ہم تعلق محسوس کرتے، اگر وہ روح باقی رہتی تو ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی آتی اس نماز کے پڑھنے سے، لیکن اس پہ کوئی آپ کو کتاب نہیں ملتی۔ یقین مانیں آپ کسی عالم سے یہ کویسچن پوچھ لیں، مطلب واٹس ایپ پہ اس کو میسج کر کے صرف اتنا کہہ دیں، چھوٹا سا میسج کہ حضرت مجھے نماز میں خیال بڑے آتے ہیں، مجھے نماز میں بڑے خیال آتے ہیں، تو کوئی طریقہ کار بتا دیں، تو اس عالم کا ذرا رسپانس آپ چیک کیجیے گا، مطلب وہ آپ کو کیا رسپانس کرے گا۔ خود اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کو خیال بہت آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ اس سے رفع الیدین کے بارے میں پوچھیں گے تو 10-12 حدیثیں بیان کر دے گا، آمین بالجہر کے بارے میں پوچھیں گے تو 10-12 حدیثیں بیان کر دے گا، نماز کا کوئی اور مسئلہ پوچھیں گے تو 10-12 حدیثیں بیان کر دے گا، ہو سکتا ہے لمبا چوڑا خطبہ بھی دے دے۔ لیکن نماز میں خیالات کو کیسے دفع کرنا ہے،
یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ وہ خود یہ نہیں جانتا کہ وہ کیسے اس سے جان چھڑا پائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو فوکس نہیں کیا گیا، اس کو اپنی ریسرچ کا موضوع نہیں بنایا گیا۔ ہم نے یہ تو بتا دیا عوام الناس کو کہ نماز میں رفع الیدین کرنا نہ کرنا، آمین بالجہر کہنا نہ کہنا، فاتحہ خلف الامام پڑھنا نہ، یہ تو سنت ہے، لیکن یہ کبھی نہیں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یا سنت والی نماز ایسی بھی ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے سینے سے ایسے رونے کی آواز آتی تھی جیسے ہانڈیا اگلنے کی آواز آتی ہے۔ یعنی یہ خشوع اور خضوع بھی سنت ہے۔ بہت کم آپ کو ایسے علماء ملیں گے کہ جنہوں نے کہا کہ نماز کے فرائض میں سے ایک خشوع اور خضوع بھی ہے۔ یعنی اگر آپ نے خشوع خضوع سے نماز نہیں پڑھی تو وہ نماز ہی نہیں ہوئی۔ بہت کم علماء ایسے ملیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نماز کے مقصد کو سامنے رکھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں یہ کہتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کس لیے پڑھو؟ نماز میری یاد کے لیے پڑھو۔ یعنی آپ نماز پڑھو تو اللہ آپ کو یاد آ جائے۔ اب بات یہ ہے کہ پوری نماز میں اللہ ہی یاد نہ آئے، باقی سب کچھ یاد آ جائے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ نماز کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ وہ جو عبادت کا آبجیکٹو تھا وہ پورا نہیں ہوا۔ اللہ کا مقصد کیا تھا؟ کیوں اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کی؟ کوئی اللہ تعالیٰ کو ہمیں بستر سے اٹھوانا مقصود تھا؟ اللہ کا مقصود یہ تھا کہ ہم مشقت میں پڑھیں؟ اللہ کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں معاذ اللہ تعالیٰ تنگ کرنا چاہتا تھا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ مجھے یاد کریں۔ دیکھیں، تعلق اسی کا نام ہے۔ جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ گھر سے باہر چلے جائیں تو اب بیوی انتظار میں رہتی ہے کہ آپ اس کو فون کریں۔ وہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر مجھے یاد کرے۔ کیونکہ اس کے اندر یہ سینس ہے کہ میرا اس کے ساتھ ایک تعلق ہے، اس کا میرے ساتھ ہے، اور تعلق کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ اس کو یاد رکھیں۔ والدین اپنی اولاد سے کہتے ہیں کہ بھائی فون نہیں کرتے آپ، ٹھیک ہے، کیا بات ہے اتنے عرصے سے آپ نے فون نہیں کیا، ہمارا حال احوال نہیں پوچھا۔ تو تعلق کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ اگلے کو یاد کریں، اگلے کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ مطلب دوہرا تعلق ہوتا ہے نا، یہ نہیں کہ آپ کسی کو بلا دیں اور آپ کہیں کہ جی وہ مجھے یاد رکھے، میں تو کسی کو نہ پوچھوں، اس کو فون تک نہ کروں، اس کا حال احوال نہ پوچھوں، لیکن وہ روزانہ فون کر کے میرا حال احوال پوچھتا رہے۔ تعلق یک طرفہ نہیں چلتا، تعلق 2 طرفہ چلتا ہے۔ تو اس لیے نماز جو ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے، اور جب تک یہ تعلق ایکٹیویٹ نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری اصلاح نہیں۔ آپ اس کو اس مثال سے بھی سمجھیں کہ ایک سم وہ ہے جو ہم نے اپنے فون میں ڈال لی۔ اب وہ سم جو ہے جب پہلی مرتبہ آپ خریدتے ہیں تو آپ کو وہ سم ایکٹیویٹ کروانی پڑتی ہے۔ اگر آپ سم کو جو ہے وہ ایکٹیویٹ نہیں کروائیں گے جہاں سے آپ نے سم خریدی ہے تو کسی بھی نمبر پہ آپ رابطہ نہیں کر سکتے، کسی بھی انسان سے رابطہ نہیں کر سکتے۔ سم بھی ہے آپ کے پاس، موبائل بھی ہے، لیکن سم ایکٹیو نہیں۔ پرانی سم تھی، آپ کی گم ہو گئی، چوری ہو گئی، تو آپ نے نئی نکلوا لی، لیکن آپ نے اس کو ایکٹیو نہیں کروایا۔ تو اسی طرح سے بندہ مومن کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اگر اس کی نماز ایسی ہے، اس مردہ سم کی طرح ہے جو موبائل کے اندر پڑی ہے، جس کے ذریعے سے کوئی رابطہ کسی سے نہیں ہو سکتا، اگر اس کی نماز ایسی ہے جو اللہ سے اس کا کنیکشن نہیں بنا رہی، رابطہ نہیں بنا رہی، تو اس کی زندگی میں وہ کیا تبدیلی لے کے آئے گی؟ تو اللہ نے ہماری اصلاح کا جو نظام دیا ہے، سب سے بڑا اصلاح کا نظام کیا ہے؟ وہ تو یہ نماز ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ہماری اصلاح کا جو نظام دیا تھا وہ بہت جامع تھا، بہت کمپریہنسو تھا، لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا، ہم نے اس کو ترک کر دیا۔ اب اس کے بعد ہم نے کہا جی اپنی اصلاح کیسے کریں؟ تو لوگوں نے کہا جی آپ مراقبے کریں، آپ میڈیٹیشن کریں۔ اچھا آپ کیسے اصلاح کریں؟ جی آپ یوگا کیا کریں۔ اب کیسے اصلاح کریں؟ جی آپ جو ہے وہ مطلب ذکر جہری کیا کریں، آپ لائٹیں بند کریں اور اونچی آواز سے اللہ اللہ مطلب اس کے نعرے لگائیں۔ اس سب کچھ کی ضرورت ہی نہیں تھی، سب کچھ کی ضرورت ہی نہیں تھی۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دین ایک مکمل دین ہے. ہمارے دین نے ہمیں اصلاح کا ایک پورا نظام دیا ہے، اور وہ اصلاح کا جو پورا نظام ہے وہ کیا ہے؟ یہ جمعہ جماعت کی نمازیں. اگر ہم اپنی نمازوں کو درست کر لیں، یعنی نمازوں کو درست کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنی نمازوں کو خشوع خضوع والا بنا لیں، تو اس کے بعد ہمیں مزید کسی تربیت کی ضرورت نہیں رہ جاتی. اس کے بعد مزید ہمیں کسی درگاہ کے چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی کہ فلاں کے پاس جائیں، فلاں سے ہم اپنی اصلاح کروائیں. بس اپنی نماز درست کر لیں. یہ نماز بیسیکلی ہماری تربیت کے لیے. تو اللہ نے جو تربیت کا نظام بنایا اس سے ہم تربیت نہ لیں اور پھر ہم کہیں کہ ہماری تربیت نہیں ہوئی تو اب ہمیں کوئی تربیتی نظام بنانا چاہیے، تو پھر اپنے کوئی تربیتی نظام بنانا شروع کر دیں. تو یہ غلط سوچ ہے، یہ غلط اپروچ ہے. تو بس یہ نماز اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہے تاکہ اس سے ہماری تربیت ہو. اگر یہ نماز میری تربیت نہیں کر رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنی نماز کی اصلاح کی ضرورت ہے، مجھے اپنی نماز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ میری امت میں سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ خشوع اور خضوع ہے. کہ بھری مسجد میں تمہیں ایک بندہ بھی ایسا نہیں نظر آئے گا کہ جو خشوع خضوع سے نماز پڑھ رہا. اور یہ ہمارا المیہ ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس کو موضوع بحث نہیں بنایا. ہم نے خشوع خضوع کو بس سمجھا کہ جیسے کوئی ثانوی سی چیز ہے. نماز میں خشوع خضوع کو ہم نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی. یہ بہت اہم چیز تھی. یہ روح. آپ میں سے جو لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ موبائل کے اندر ایک سافٹ ویئر ہے، اگر سافٹ ویئر نہیں ہے تو وہ موبائل بیکار ہے. لیپ ٹاپ استعمال کر رہے ہیں، اس کے اندر ونڈو ہے، اگر وہ ونڈو نہیں ہے تو وہ لیپ ٹاپ بیکار ہے. تو نماز کی ایک ظاہری شکل و صورت ہے. آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، قرآن مجید پڑھا، رکوع کیا، سجدہ کیا، دعا کی، یہ تو ظاہر میں آپ نے ایک فرض ادا کر دیا. لیکن اصل کیا ہے کہ اللہ سے آپ ہم کلام ہیں، آپ اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں. آپ جب الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہوں تو آپ کے اندر یہ احساس ہو کہ میں اللہ سے بات چیت کر رہا ہوں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، حامدنی عبدی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. یعنی ایک ایک آیت جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کا جواب آتا ہے. ٹھیک ہے ہمیں سنائی نہیں دیتا، لیکن اللہ کی طرف سے اس کا جواب ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس کا جواب دیتا ہے. جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے مجھ سے دعا کی. تو ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، تو جو بھی اس نے مجھ سے دعا کی تو میں نے اس کی دعا پوری کر لی. یعنی اس نے مجھ سے ہدایت مانگی تو میں نے اسے ہدایت دے دی. تو نماز کا ترجمہ ہم سیکھیں. سب سے پہلے تو نماز کا ترجمہ سیکھیں. اگر ہم نماز میں خشوع خضوع پیدا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کریں؟ نماز کا ترجمہ سیکھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز کے اندر رکوع میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، جو سجدے میں دعائیں پڑھی جاتی ہیں، جو تشہد میں دعائیں پڑھی جاتی ہیں، ان دعاؤں کو زبانی یاد کریں اور ان کا ترجمہ بھی. یہ بہت ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے بہت سی دعائیں ملتی ہیں جو آپ رکوع میں پڑھتے تھے، سجدے میں پڑھتے تھے، تشہد میں پڑھتے تھے. ایک ایک دعا کے اوپر آپ غور کریں تو بندہ ہل کے رہ جاتا ہے. اس کے ترجمے پہ آپ غور کریں تو بندے کے اندر کیفیات پیدا ہوتی ہیں. ہمیں بچپن میں قاری صاحب نے سبحان ربی العظیم یاد کروا دی تو ہم ساری زندگی بس سبحان ربی العظیم پہ چلتے رہتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ پہ چلتے رہتے ہیں. یہ بھی اچھی دعا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی دعائیں نہیں مانگی، اور بھی دعائیں مانگا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع بہت لمبا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ بہت لمبا ہوتا تھا، آپ کا تشہد، آپ کا قیام بہت لمبا ہوتا تھا. اور سب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ اللہ سے تعلق بنا رہے تھے، اللہ سے بات چیت کر رہے تھے، اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے. وہ کیا دعائیں تھیں؟ تو دعاؤں کی کتابیں مل جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی. حسن المسلم ہے، بہت اچھی کتاب ہے، عربی میں لکھی گئی، اس کا ترجمہ مل جاتا ہے پاکٹ سائز میں. اپنی پاکٹ میں رکھیں، اپنی گاڑی میں رکھیں، جہاں تھوڑا سا وقت ملے نکال کے 2-4 دعائیں یاد کر لیں، ان کا ترجمہ یاد کر لیا. آپ ان کو نمازوں میں پڑھیں، سنتوں میں پڑھیں، نوافل میں پڑھیں.
اس سے ایک کیفیت پیدا ہوگی. یعنی ایک روٹین سے تو نکلیں. ایک روٹین کی نماز ہے بس، قاری صاحب نے یاد کروا دیا قل هو اللہ احد، اب ساری زندگی قل هو اللہ احد ہی پڑھنی ہے. پورا قرآن ہے، قرآن میں سے کچھ اور بھی پورشن یاد کر لیں، کچھ اور چھوٹی چھوٹی صورتیں 30ویں پارے میں سے یاد کر لیں، ان کا ترجمہ یاد کر لیں، اور ساتھ میں وہ پھر ان کو بدل بدل کے پڑھا کریں. اس سے ایک کیفیت پیدا ہوگی، اس سے کیفیت پیدا ہوگی. یعنی آپ ایک روٹین کی نماز سے ہٹیں گے تو پھر ایک کیفیت پیدا ہوگی، پھر خشوع اور خضوع پیدا ہوگا. اور روٹین کی نماز یہ ہے کہ بس ہم آتے ہیں اور آ کے بس چلے جاتے ہیں. یہ روٹین کی نماز زندگی میں تبدیلی نہیں لاتی. ہاں فرض ادا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے فرض ادا ہو جاتا ہے اس سے. یہ ہم جو روٹین کی نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنا فرض ہے، ایک فرض تو اللہ نے ادا کر دی، اس کو لکھ لیا، اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ دیں گے انشاءاللہ. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نماز کی وجہ سے ہماری زندگی میں تبدیلی آئے، تو پھر ہمیں اپنی نماز کو پہلے تبدیل کرنا پڑے گا اور روح والی نماز پڑھنی پڑے گی. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو قرآن نے کہا کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع سے کام لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں دیکھا کہ وہ داڑھی سے کھیل رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم سب لاشعوری طور پہ کبھی داڑھی سے کھیلتے ہیں، کبھی اپنے کپڑوں سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی اپنی گھڑی دیکھنا شروع کر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع اور خضوع ہوتا تو یہ نماز میں اپنی داڑھی سے نہ کھیلتا. یعنی اگر اسے یہ احساس ہوتا کہ یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے. اب جیسے دیکھیں نا آرمی کے اندر، آرمی میں اب کوئی بڑا جیسے پریزیڈنٹ آیا ہے دورے پہ، ٹھیک ہے، دوسرے ملک کا پریزیڈنٹ آیا ہے، یا کوئی پرائم منسٹر آیا ہے دوسرے ملک کا دورے پہ آیا، یا دوسرے ملک کا کوئی جرنیل آیا ہے دورے کے اوپر، ٹھیک ہے، تو آرمی کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں لائنوں کے اندر پریڈ کے لیے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ایسے اپنی داڑھی کو جو ہے وہ خارج کر لے وہاں اس پریڈ میں، ٹھیک ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ڈسپلن ہے ایک. تو اپنے ظاہر کو بھی ہم نے متوجہ رکھنا ہے اللہ کی طرف سے، اور اپنے باطن کو بھی متوجہ رکھنا ہے، پھر نماز میں کیفیت پیدا ہوتی ہے. اسی چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی ایسی عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اب بندہ اللہ کو دیکھ تو نہیں سکتا، ظاہری بات ہے، ہم نہ میں دیکھ سکتا، نہ آپ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا اللہ کو. تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر فرض کرو تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تو تمہارے اوپر کیا کیفیت ہوتی. یہ وہی بات ہم کر رہے ہیں کہ جیسے اگر آپ آرمی میں ہوتے، ٹھیک ہے، جیسے ہمارے ہاں 23 مارچ کو پریڈ ہوتی ہے اور آپ گراؤنڈ میں کھڑے ہوتے اور پوری دنیا جو ہے وہ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوتی، آپ وہاں کیا ایسی حرکتیں کرتے. تو یہی ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی ایسی عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ایسی عبادت کرو. یعنی اگر تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، تم اللہ کو دیکھ رہے ہوتے، اس وقت جو تمہارے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے محبت کی اللہ کے ساتھ، اللہ کے ڈر اور خوف کی، اللہ تعالیٰ کے جلال کی، اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھو، عبادت کرو، تو یہ نماز تمہاری زندگیوں میں تبدیلی لے کر آئے گی. یہ نماز تمہیں بنا دے گی. یہ نماز اللہ کے ساتھ تمہارا وہ تعلق قائم کرے گی کہ پھر تم آزمائشوں سے سرخرو ہو کے نکلو گے. یہ نماز وہ تعلق قائم کرے گی کہ تمہارے لیے صبر کرنا آسان ہو جائے گا. قرآن بھی کہتے ہیں کہ اللہ سے مدد مانگو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے. تو صبر بھی اسی نماز سے آتا ہے، کیفیت والی نماز سے، خشوع خضوع والی نماز سے. تو ہم نے نماز پہ محنت کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس کے ظاہر کو بھی ہم نے سنت کے مطابق بنانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے، نماز میں قیام کیسے کرتے تھے، رکوع کیسے کرتے تھے، سجدہ کیسے کرتے تھے، آپ کی تلاوت کیسے ہوتی تھی، آپ کی دعائیں کیسی تھیں. اس سب پہ ہم نے محنت کرنی ہے. لیکن اس کے علاوہ ہم نے اس پہ بھی محنت کرنی ہے کہ نماز میں ہماری توجہ اللہ کی طرف یکسو رہے. نماز میں ہماری توجہ اللہ کی طرف یکسو رہے. قرآن میں ایک لفظ آتا ہے بار بار، حنیفہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، یکسو تھے. اس کا ترجمہ ہمارے ہاں مترجمین کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یکسو تھے. میں بھی ترجمہ پڑھتا تھا تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ یکسو کیا لفظ ہے. مطلب سمجھ تو آتی تھی کہ یکسو کا مطلب ایک سمت میں، لیکن کچھ ایسی بات کہ جس سے یہ معنی جو ہے نا وہ وجود کے اندر اتر جائے، سمجھ آ جائے حنیف کا کیا معنی ہے. جو اللہ نے
ابراہیم علیہ السلام کی اتنی تعریف کی، کہا کہ وہ حنیف تھے حنیف تھے. اللہ تعالیٰ بہت مدح کے انداز میں کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے. اب یہ حنیف کیا لفظ ہے؟ پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہمارے ساتھ یونیورسٹی میں ایک کمپیوٹر سائنس کے ہمارے پروفیسر تھے، تو انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا، تو اس کے بعد مجھے اس حنیف کا معنی سمجھ میں آیا. میں نے کہا اچھا یہ حنیف کا معنی ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ وہ ایسی بات چل پڑی کہ بچے جو ہے نا موبائل بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی مسز کے ساتھ گھر سے باہر نکلے گروسری کرنے کے لیے کسی شاپنگ مال میں. تو بچوں کو انہوں نے کہا کہ دروازہ بند کر دینا، مطلب وہ گاڑی پہ انہوں نے جانا تھا تو گیٹ کھول کے ہم گاڑی لے کے نکل جائیں گے تو پیچھے سے تم نے دروازہ بند کر دینا. اب لاؤنج میں کوئی بچہ جو ہے وہ ٹیبلٹ ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہے، کسی کے سامنے جو ہے وہ لیپ ٹاپ پڑا ہے، کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے، جیسے گیجٹس ہیں، ہر بچہ اس میں مصروف تھا. وہ بچوں کو یہ کہہ کے چلے گئے. تو وہ کہتے ہیں ہم گروسری وغیرہ کر کے واپس آ گئے. کوئی 2 گھنٹوں کے بعد 2 گھنٹوں کے بعد جب ہم واپس آئے تو ہر بچہ اسی پوزیشن میں لاؤنج میں بیٹھا تھا جس پوزیشن میں ہم اس کو چھوڑ کے گئے تھے، اور گھر کا دروازہ اسی طرح سے گیٹ کھلا ہوا تھا جیسے ہم چھوڑ کے گئے تھے. اس کو کہتے ہیں یکسو. یکسو کہتے ہیں مطلب اتنی توجہ کسی چیز کی طرف آپ کی ہو جائے کہ آپ اپنے ماحول سے بے خبر ہو جائیں کہ کیا ہو رہا ہے. اب وہ ساری یکسوئی ہماری اسکرین کے اندر تو ہے لیکن نماز میں نہیں. یعنی اسکرین میں ہماری، گیجٹ کی اسکرین میں ہماری یکسوئی اتنی ہو جاتی ہے، ہمارے ایک بچے کی ہو جاتی ہے. اور یہ مطلب کہا جا سکتا ہے، اور یہ بالکل سچ ہے کہ ہمارے 70 سال کے بزرگ کو سجدے میں وہ یکسوئی حاصل نہیں ہوتی 70 سال نماز پڑھنے کے بعد، جو ایک 2 سال کے بچے کو اسکرین میں حاصل ہوتی ہے. یعنی ہمارا 2 سال کا بچہ جس توجہ سے اسکرین کو دیکھتا ہے اور اس کے کانٹینٹ کو ایبزارب کرتا ہے، اتنی توجہ کے ساتھ شاید ہمارے بزرگ بھی نماز نہیں پڑھتے، سجدہ نہیں کرتے. یہ بہت بڑا علمی ہے، ہم سب کا ہے، مطلب میں بھی اس میں شامل ہوں، ظاہری بات ہے. ہم سب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جمعے کے خطبے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے معاملات کو ریوائز کریں، ہم سوچیں. کوئی ایک موضوع جمعے کے خطبے میں ہم اس کو اٹھا لیں، اس کو ڈسکس کریں، ہفتہ بھر ہم اس پہ سوچتے رہیں. تو اس دفعہ کہ ہمارے جمعے کے خطبے کا موضوع جس پہ ہم نے ہفتہ بھر غور کرنا ہے اور اس کے لیے کوئی تھوڑی سی ایفرٹ بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے، وہ یہ کہ نماز میں ہماری توجہ بہتر ہو جائے. بس اس پہ ہم سب نے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. اگلے ہفتے میں جو ہم نے نمازیں پڑھنی ہیں تو اس میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہماری نماز پہلے سے کچھ بہتر ہو جائے. 10%، 20%، 30% ہماری توجہ بڑھ جائے. ہم جب نماز شروع کریں، ہم نماز کے لیے جو ہے وہ مسجد میں آئیں تو ہم کہیں کہ نہیں، اس ہفتے میں نے شعوری طور پہ کوشش کرنی ہے کہ اگر مجھے کوئی خیال آئے گا تو میں جھٹک دوں گا. میں نے شعوری طور پہ کوشش کرنی ہے کہ میں نے رکوع تھوڑا لمبا کرنا ہے. میں نے شعوری طور پہ کوشش کرنی ہے کہ میں نے سجدہ تھوڑا لمبا کرنا ہے. میں نے شعوری طور پہ کوشش کرنی ہے کہ میں نے رکوع میں سجدے میں زیادہ دعائیں پڑھنی ہیں. میں نے شعوری طور پہ کوشش کرنی ہے کہ کسی نماز میں نماز کھڑی ہونے سے پہلے تکبیر تحریمہ سے پہلے صف میں بیٹھا ہوں اور دعا کر رہا ہوں، اور یہ دعا کروں کہ یا اللہ آج کی نماز تو بہت اچھی کر دے، یا مجھے بہت اچھا نمازی بنا دے، یا میری نماز میں خشوع و خضوع پیدا کر دے. یہ میں دعا کر رہا ہوں پہلی صف میں بیٹھ کے. تو اس پہ ہم نے محنت کرنی ہے. خطبہ جمعہ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم آئیں اور کچھ انفارمیشن لے کے چلے جائیں، اپنی معلومات میں اضافہ کر لیں. اصل مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جمعہ کا نظام قائم کیا تو اس کا اصل مقصد اصلاح تھا. تو ہم نے ان خطبات کے ذریعے سے اپنی اصلاح کرنی ہے. میں نے بھی کرنی ہے، آپ حضرات نے بھی کرنی ہے. تبھی جمعہ کا مقصد پورا ہوگا، تبھی ہماری تربیت ہوگی. اور یہ تربیت ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے، آخرت میں تو دے گی، دنیا میں بھی فائدہ دے گی کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ہمارے لیے آسان کر دیں گے، دنیا کو آسان کر دیں گے. تو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مومن کامیاب ہیں. مومن سکسیسفل دیکھنا ہے تو سکسیسفل کون ہے اللہ کی نظر میں؟ مومن. اور مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے
جو خشوع خضوع والی نماز پڑھتا ہے، خشوع خضوع والی نماز پڑھتا ہے۔ تو اب خشوع خضوع والی نماز والے شخص کو اللہ نے مومن بھی کہا ہے، مومن کا ٹائٹل بھی دے دیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ یہ اصل میں کامیاب ہے۔ یہ کامیابی ہے جس پہ تم نے پہنچنا ہے، وہ نہیں جو بلینئر بننا ہے تم نے، ٹھیک ہے، وہ فلانا یوٹیوبر نہیں بننا، مطلب جس کی اتنی منتھلی کمائی ہے، لوگ تو اب اسی کے پیچھے پڑ رہے ہیں۔ یہ بننا ہے تم نے، یہ خشوع خضوع والی جس کی نماز ہے نا، جس کو دیکھو کہ اس کی نماز میں خشوع خضوع ہے، یہ سکسیسفل ہے، یہ تمہارے لیے جو ہے وہ آئیڈیل ہونا چاہیے، اور تمہارے دل میں یہ خیال ہونا چاہیے میری نماز بھی ایسی ہو جائے۔ بس ایک آخری واقعہ بیان کر کے ہم اس کو اپنا جمعے کو ختم کرتے ہیں۔ اہل حدیث کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے مولانا عبداللہ غزنوی علیہ الرحمہ۔ ان کی نماز میں بہت توجہ تھی، بہت خشوع خضوع ہوتا تھا۔ تو ان کے حالات زندگی میں پڑھ رہا تھا، تو مولانا عبداللہ ایک وقت مسجد کے صحن میں نماز پڑھا رہے تھے۔ گرمیوں کا موسم تھا، بادل وغیرہ چھائے ہوئے تھے، تو اچانک تیز و تند ہوا چلی، آندھی طوفان جھکڑ جیسے ہم دیکھتے ہیں ایسی کیفیت ہوئی، اور اس کے بعد بہت تیز بارش ہوئی، اتنی تیز بارش ہوئی کہ مولانا کے پیچھے جتنے نمازی تھے سب دوڑ گئے، سب گھر دوڑ گئے، اتنی تیز و تند بارش ہوئی، نماز چھوڑ کے دوڑ گئے۔ مولانا جو ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اب مسجد میں کوئی خادم وغیرہ، بس خادم وغیرہ نے تو وہاں ہی رہنا ہے، اس نے کہاں جانا۔ تو مولانا نے جو ہے وہ جیسی نماز ختم کی، سلام پھیرا، تو سلام پھیرنے کے بعد ان کا پہلا جملہ تھا، اوہ بارش ہو گئی ہے، عبداللہ کو تو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو یہ کیفیت ہوتی تھی ان کی نمازوں کی۔ تو یہ لوگ، ہم کوئی صحابہ کے دور کی بات نہیں کر رہے، بہت پرانی بات نہیں کر رہے ہیں۔ مولانا کا زمانہ کوئی آج سے 100 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ محنت کرنے سے ان لوگوں نے خشوع خضوع پہ محنت کی تو اللہ نے انہیں دے دیا، بس ہم نے بھی محنت کرنی، اللہ ہمیں بھی دے دے گا۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب کرے۔